آج ہم مکہ مکرمہ کی تاریخ کے ایک بڑے ہی عجیب و غریب واقعے کی بات کر رہے ہیں۔ 1941 کا سال تھا، مسجد الحرام میں سیلاب آیا اور اتنا پانی کہ خانہ کعبہ کا طواف تیر کر کیا گیا۔ تو آج اسی غیر معمولی عبادت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ خانہ کعبہ کی اہمیت اور عبادت کے ساتھ انسان کا جو تعلق ہے نا، اس کی ایک بڑی منفرد مثال ہے۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ مشکل حالات میں بھی عبادت کا جذبہ کیسے راستے نکال لیتا ہے۔ تو 1941 میں کیا ہوا تھا؟ سننے میں آیا کہ بہت شدید بارشیں ہوئیں۔ جی بہت شدید، اور ایک دو دن نہیں، تقریباً ایک ہفتہ چلتی رہیں۔ ایک ہفتہ؟ جی، نتیجہ یہ ہوا کہ مطاف یعنی وہ صحن جہاں طواف کرتے ہیں وہ پورا پانی سے بھر گیا۔ کتنا پانی ہوگا اندازاً؟ بتایا جاتا ہے کہ 1.5 میٹر سے زیادہ، یعنی آپ سمجھے کہ 5 فٹ سے بھی اونچا، یہاں تک کہ وہ جو حجر اسود ہے نا، وہ بھی پانی میں چھپ گیا تھا۔ اوہو، یعنی حجر اسود تک پانی پہنچ گیا تھا۔ جی ہاں، یہ منظر واقعی حیران کن رہا ہوگا۔ دیکھیں، مکہ کی جغرافیائی ساخت ایسی ہے کہ وادی میں ہونے کی وجہ سے سیلاب آتے رہے ہیں تاریخ میں۔ اچھا۔ لیکن اتنا پانی بھر جانا کہ باقاعدہ تیراکی ہو سکے، یہ بہت ہی کم ہوا ہے۔ اور اسی دوران ایک لڑکا تھا بحرین کا، علی الوزی نام تھا، کوئی 12 سال عمر ہوگی اس وقت۔ 12 سال؟ جی 12 سال۔ وہ مکہ میں پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک آپ کہیں ہمت والا فیصلہ کیا۔ اچھا، کیا فیصلہ کیا انہوں نے؟ تیرنا جانتے تھے وہ؟ بالکل، وہ تیرنے میں ماہر تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ مسجد الحرام میں اتنا پانی ہے تو اپنے بھائی اور کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ تیر کر طواف کریں گے۔ واہ! اس کی ایک تصویر بھی ہے، بہت مشہور ہے، اکثر آپ نے دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پر۔ جی میں نے دیکھی ہے وہ تصویر۔ ایک لڑکا تیر رہا ہے مقام ابراہیم کے پاس، بالکل وہی۔ وہ نوجوان علی العودی ہیں، اور تصویر میں دیکھیں تو ان کے کچھ ساتھی وہ شاید تھک کر خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس بیٹھے۔ یہ تصویر ہی ہے جو اس واقعے کا ایک بصری ثبوت ہے۔ علی العودی صاحب کا انتقال 2015 میں ہوا۔ یہ تصویر واقعی بہت کچھ بتاتی ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ پہلی بار ہوا تھا؟ مطلب تاریخ میں کیا اس سے پہلے کبھی کسی نے تیر کے طواف کیا؟ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اصل میں علی العودی پہلے شخص نہیں تھے۔ اچھا۔ اسلامی تاریخ میں بالکل شروع کے دور میں ہمیں ایک مثال ملتی ہے۔ ایک بہت ہی عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن الزبیر بن العوام رضی اللہ عنہ۔ اوہ، حضرت عبداللہ بن الزبیر۔ جی۔ ان کے بارے میں مستند روایات ہیں کہ انہوں نے بھی ایک ایسے ہی سیلاب کے موقع پر تیر کر بیت اللہ کا طواف کیا تھا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ عمل صحابہ کے زمانے میں بھی ہوا ہے؟ جی بالکل۔ حضرت عبداللہ بن الزبیر تو مشہور ہیں اپنی عبادت، اپنی بہادری کے لیے۔ مورخ ابن ابی دنیا نے لکھا ہے کہ جب کعبہ کے صحن میں سیلاب آیا تو لوگوں نے انہیں تیر کر طواف کرتے دیکھا۔ یہ ان کی عبادت سے لگن کو ظاہر کرتا ہے؟ تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی اس وقت؟ انوکھی تو تھی، مطلب عام نہیں تھی، لیکن ان کی ذات کے حوالے سے یہ ان کی ہمت اور عبادت کے جذبے کا ثبوت سمجھا گیا۔ ان کے علاوہ بعد میں ایک اور عالم دین کا بھی ذکر آتا ہے، امام البدر بن جمع۔ اچھا؟ جی، انہوں نے بھی تیر کر طواف کیا۔ ان کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ وہ تیرتے ہوئے حجر اسود کے پاس پہنچتے تو غوطہ لگاتے تھے، اسے بوسہ دینے کے لیے۔ غوطہ لگا کر؟ واہ! جی۔ تو اگرچہ سیلاب کئی بار آئے، لیکن تاریخ میں مستند طور پر یہی 2 واقعات ملتے ہیں جہاں باقاعدہ تیر کر طواف کیا گیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ 1941 والا واقعہ زیادہ اس لیے مشہور ہوا کیونکہ اس کی تصویر موجود ہے۔ جی، بڑی حد تک ایسا ہی ہے۔ تصویری شہادت نے اسے زیادہ لوگوں تک پہنچایا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ 1941 میں سیلاب آیا، نوجوان علی العوضی نے تیر کر طواف کیا، لیکن ان سے پہلے، صدیوں پہلے، حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ بھی یہ کر چکے تھے۔ بالکل، اور یہاں جو اصل بات ہے نا، وہ یہ کہ یہ واقعات ہمیں سکھاتے کیا ہیں۔ یہ صرف تاریخی کہانیاں نہیں ہیں، یہ دکھاتے ہیں کہ عبادت کا جوہر نیت میں ہے۔ حالات بدل جاتے ہیں، طریقے بدل سکتے ہیں، لیکن اللہ سے تعلق کی جو لگن ہے وہ قائم رہتی ہے۔ صحیح۔ ان لوگوں کا عمل، چاہے وہ صحابی ہوں یا ایک نوجوان طالب علم، یہ شدید حالات میں بھی خانہ کعبہ سے محبت کا اظہار ہے، اور یہ بھی کہ ایمان انسان کو کیسے غیر معمولی کاموں پر اکسا سکتا ہے۔ واقعی۔ تو آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال،
خانہ کعبہ جو اتنا مقدس مقام ہے، اس کے گرد اتنے شدید سیلاب میں تیر کر عبادت کرنا، یہ ایمان کی کس گہرائی اور جذبہ بندگی کی کس انتہا کو ظاہر کرتا ہے، اس پر ضرور سوچئے گا۔